الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سننے کے لائق بھی ہے، اور اس سے جو ہے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر حدیث نمبر 2390 پر ایک واقعہ ذکر کیا، ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا. یہ بھی ایک صحابی تھے. وہ آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہوا کیا ہے وہ تو بتاؤ. کہہ رہے ہو ہلاک ہو گئے، مجھے کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو بیٹھا ہوں، جبکہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا غلط ہے. روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. روزے کو بعد میں یہ جو ٹوٹ گیا چھوٹ گیا اس کو بعد میں تو پورا کرنا ہے ہی، پلس کفارہ بھی دینا ہے، کیونکہ بہت بڑی غلطی ہے کہ منع کیا گیا سختی کے ساتھ کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کرنا ہے. بوس و کنار آدمی کر سکتا ہے، چوم سکتا ہے نا، اس کو قریب کر سکتا ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا ہے. اور ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جمع کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بھئی اب تو تمہیں جو ہے کفارہ دینا پڑے گا، تم سے غلطی تو ہوئی ہے، اور غلطی کی سزا کے طور پر جو کفارہ ہے وہ تو تم کو پورا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، کیا تم ایک گردن آزاد کر سکتے ہو؟ پہلے جیسے غلاموں کا سسٹم چلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس یہ طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، کیا تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ 2 مہینے کے لگاتار، بیچ میں ایک دن بھی غائب نہیں ہونا. 2 مہینے کے لگاتار روزے، یعنی ابھی تو رمضان چل رہا ہے، ابھی رمضان میں تو رمضان کے روزے مکمل کرنے ہیں، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد تم کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں. یہ جو تم غلطی کیے ہو اس کے پنشمنٹ کے طور پر، کفارے کے طور پر تم کو پورا کرنا ہے. کیا تو اس کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ابھی یہ روزے میں یہ حال کر بیٹھے، 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھیں گے؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا آپشن، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ 60 مسکینوں کو، اس میں 1 بھی 2 بھی کم نہیں، 60 کے 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کھلا سکتا ہوں میں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص سے اگر ایسی غلطی ہو جائے، ویسے پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اگر ہو گئی ایسی غلطی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قضا تو ہے ہی، بعد میں تو پورا کرنا ہی کرنا ہے رمضان کے بعد، لیکن ایک کفارہ بھی ہے. کفارہ کیا ہے کہ 3 آپشن ہے. یا تو آدمی غلام آزاد کرے، جو آج کل تو ہو نہیں سکتا. دوسرا، یا تو جو ہے لگاتار 2 مہینے، سوچئے رمضان کا ایک روزہ آدمی توڑ دیا تو ایسا جمع کر لیا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. 3 آپشن ہے، غلام آزاد کرنا، نہیں تو جو ہے لگاتار متواتر، ایک دن بھی غائب نہیں، 2 مہینے کے روزے رکھنا. تیسرا آپشن 60 مسکین کو کھانا کھلانا. یہ صاحب تینوں بولے کہ نہیں کر سکتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاؤ. اب وہ صاحب بیٹھ گئے وہیں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، سارے صحابہ بیٹھے رہے، دیگر مشغولیات جو تھیں اس میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا. ایسا کھجور بھر کر کے ٹوکری کی شکل میں کوئی صاحب لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ کھجوریں لو. بھائی کہاں ہے وہ صاحب جو آئے تھے، جمع کر لیے تھے پرابلم لے کر کے، ادھر آؤ. یہ دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، صدقہ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم صدقہ تو کر سکتے ہو.
60 مسکینوں کو تم کھانا نہیں کھلا سکتے، چلو تمہارے لیے تھوڑی سی چھوٹ ہے، یہ اٹھاؤ اور یہ جو ہے غریبوں میں جا کر صدقہ کر دو، تمہارے واسطے ہو جائے گا، جاؤ یہ ٹوکرا کھجور لے کر کے جاؤ۔ تو وہ صاحب کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی دور میں پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، اب میں دوسروں کو کیوں کھلاؤں، کیسے کھلاؤں جب سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت دکھائی دینے لگے، اتنا ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دانت دکھائی دینے لگے، آپ ہنس پڑے ان کی بات سن کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر والوں کے ساتھ تم ہی کھا لو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر ہی اس کے بعد کی جو حدیث ہے 2391 اس پر ایک بات ذکر کی ہے، خالی وہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ یہ رخصت صرف انہی کے لیے تھی، انہی کے لیے۔ اب آج کے دور میں کوئی آدمی بولے کہ نہیں میں بڑا غریب ہوں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، حالانکہ وہ رکھ سکتا، پھر بھی بولے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، غلام کا سسٹم تو ہے ہی نہیں، یہ تینوں کے تینوں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو جیسا رخصت مل گیا تھا مجھے بھی رخصت ہے، تو غلط بات ہے، تو غلط بات ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے ایک سب سے بڑی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جمع کر بیٹھے، بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، تو اس کو قضا تو کرنا ہی ہے رمضان کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ کفارے کے طور پر 3 آپشن ہیں، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر جو ہے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے والا بنائے، سیکھنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔